بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسرتن کا معنی خاندان، فیملی، برادری۔ اسرتن کی جمع اسرن۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان۔ اس درس میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے اوصاف جمیلہ کو بڑے دلکش اور عمدہ پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ تحریر عمرو بن بحر جاہز کی ہے، جسے ادب اور بلاغت کے ساتھ ساتھ بہت سے علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی۔ قد علم الناس کیف کرموا قریش وسخاؤها وکیف عقولها ودہاؤها وکیف رأیها وذکاؤها۔ دہیا یا دہا ان کا معنی ہوتا ہے ہوشیار، چالاک ہونا، معاملہ فہم ہونا۔ ذکوہ یذکو ذکاءن کا معنی ذہین ہونا، ذکا کا معنی ذہانت۔ لوگوں کو پتہ ہو چکا ہے، معلوم ہو چکا ہے کہ کیسی تھی قریش کی سخاوت اور فیاضی، اور کیسی تھی ان کی عقلیں اور ان کی معاملہ فہمی، اور کیا عالم تھا ان کی رائے اور ذہانت کا۔ وکیف سیاستها وتدبیرها وکیف ایجازها وتحصیرها۔ تدبیر کا معنی انتظام، نظم و نسق۔ سیاست، ایجاز اور تحصیر کا معنی ہوتا ہے اپنی بات کو مختصر اور جامع الفاظ میں بیان کر دینا، اور کیسی تھی ان کی سیاست اور ان کا نظم و نسق، اور کیسی تھی ان کی ایجاز و تحصیر۔ وکیف رجاحت احلامها اذا خف الحلیم وحدت اذہانها اذا قل الحدید۔ رجح یرجح رجاحت، رجح العقل او الرأی کا معنی ہوتا ہے عقل یا رائے کا پختہ ہونا۔ احلام حلم کی جمع ہے، حلم کا معنی عقل۔ خف یخف، خفت کا معنی ہوتا ہے ہلکا ہونا، کم ہونا۔ اور خف عن المکان کا معنی ہوتا ہے تیزی سے سرکنا، یہاں مراد چوک ہونا ہے۔ حلیم کا معنی دانشمند، عقل مند۔ حد یحد کا معنی تیز ہونا، حدت کا معنی تیزی۔ اور کلا یکلو کا معنی ہوتا ہے سست ہونا، کمزور پڑنا، تھک جانا۔ حدید کا معنی ہوتا ہے تیز ترار۔ حدید کا معنی لوہا بھی ہوتا ہے اور صرف تیز کے معنی بھی ہوتا ہے۔ اور کیسی تھی ان کی عقلوں کی پختگی جبکہ دانش مند سے چوک ہو جائے، اور ان کے ذہنوں کی تیزی، ان کے دماغ کی تیزی جبکہ تیز ترار آدمی سست پڑ جائے، کمزور پڑ جائے۔ وکیف صبرها عند اللقاء وثباتها فی اللأواء۔ لقاء باب مفعلت کا مصدر ہے، الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی عند لقاء الاعداء۔ ثبت یثبت، ثبات کا معنی ہوتا ہے جمے رہنا، ثابت قدم رہنا۔ لأوا کا معنی تنگی، مصیبت، محتاجی، اس کی جمع الاعون ہے۔
اور کیسا تھا ان کا دشمنوں سے مٹبھیڑ کے وقت صبر کرنا اور مصیبت میں ثابت قدم رہنا. وکیف وفاؤها اذا استحسن الغدر، استحسن استحسان کا معنی ہوتا ہے اچھا سمجھنا. وفا یفی وفاءن، اس کی اصل وفایون ہے، الف زائدہ کے بعد یا کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے. اور کیا حال تھا ان کی وفاداری کا، کیا عالم تھا ان کی وفاداری کا، جبکہ بے وفائی بھلی سمجھی جائے، اچھی سمجھی جائے. وَكَيْفَ جُودُهَا إِذَا حُبَّ الْمَالُ، حبا یحبو اور حبا یحبو باب ضربہ اور سمیہ دونوں سے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، محبت کرنا، پسند کرنا. اور کیسی تھی ان کی فیاضی جبکہ مال سے محبت کی جائے. مثلا قید کا زمانہ ہو اور لوگ یہ چاہیں کہ کم سے کم مال خرچ ہو، روپے پیسے کم سے کم خرچ ہوں تاکہ آئندہ کام آئیں. تو ایسے حالات میں بھی قریش فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے اور حاجت مندوں کو خوب عطا کرتے تھے. وَكَيْفَ ذِكْرُهَا لِأَحَادِيثِ غَدْرٍ وَقِلَّةُ صُدُودِهَا عَنْ جِهَةِ الْقَصْدِ. صدّ یصد، صدود کا معنی ہوتا ہے راز کرنا، منہ پھیرنا. اور قصد یقصد کا معنی ہوتا ہے میانہ روی اختیار کرنا. قصد کا معنی ہوتا ہے اعتدال، میانہ روی. اور کیسا تھا کل یعنی مستقبل کی باتوں کا ان کا تذکرہ کرنا اور طریقے اعتدال سے کم اعراض کرنا. اور کبھی کبھی قلت نفی کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس وقت معنی ہوگا اور ان کا طریقے اعتدال سے اعراض نہ کرنا، یعنی ہمیشہ میانہ روی کا مظاہرہ کرتے تھے اور مستقبل کے باتوں کا تذکرہ کرتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے. کسی حکیم سے پوچھا گیا مل عقل، تو اس نے جواب دیا الاصابۃ بالظنون ومعرفۃ ما لم یکن بما قد کان. یعنی صحیح گمان اور جو کچھ ہو چکا ماضی میں اس کے ذریعے جو کچھ نہیں ہوا اسے دریافت کرنا، اسے جاننا، یہ دانش مندی کی علامت ہے، یہ عقل مندی کی علامت ہے. وَكَيْفَ إِقْرَارُهَا بِالْحَقِّ وَصَبْرُهَا عَلَيْهِ وَكَيْفَ وَصْفُهَا لَهُ وَدُعَاؤُهَا إِلَيْهِ. صبر یصبر، صبر علی الامر کا معنی ہوتا ہے ڈٹے رہنا، ہمت نہ ہارنا. وصف یصف، تعریف کرنا، صفت بیان کرنا. اور کیسا تھا ان کا حق بات کا اقرار کرنا اور اس پر اٹل رہنا اور
اس کی تعریف و توصیف کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا. وکیف سماحت اخلاقها وصونها لأعراقها. سماح یسمح، سماحت کا معنی آسان اور نرم ہونا. سماحت کا معنی ہوتا ہے نرمی، فیاضی. سان یسون، سون سیانت کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا. عرق کی جمع عراق، عرق کا معنی اصل، نسب. اور کیا حال تھا ان کی خوش اخلاقی اور اپنے اصل اور نسب کی حفاظت کا. وکیف وصلوا قدیمہم بحدیثہم وطریفہم بتلیدہم. حدیث کا معنی جدید، نیا. اور طرافت کا معنی ہوتا ہے نیا ہونا. طریف معنی جدید. اور تلد یتلد کا معنی پرانا ہونا. تلید معنی قدیم. اور کس طرح انہوں نے اپنے پرانے کو نئے سے اور جدید کو قدیم سے جوڑا. وکیف اشبہ علانیتہم سرہم وقولہم فعلہم. اشبہ بمعنی وافقہ وطابقہ. اور کس طرح ان کا باطن ان کے ظاہر کے اور قول فعل کے مطابق ہوتا تھا. اور کس طرح ان کا باطن ان کے ظاہر کے اور ان کا فعل ان کے قول کے مطابق رہا. وَهَلْ سَلَامَةُ صَدْرِ أَحَدِهِمْ إِلَّا عَلَى قَدْرِ بُعْدِ غَدْرِهِ. اور ایک نسخے میں جو اس کا ماخذ ہے اس میں بعد غدرہ کے بجائے بعد غورہ ہے. بعد الغور کا معنی ہوتا ہے دور اندیشی. بعید الغور دور اندیش، کسی چیز کی تہ تک پہنچنے والا. اور ان میں سے کسی کے دل کی سینے کی سلامتی نہیں مگر بے وفائی سے دوری کے بقدر یا دور اندیشی کے بقدر. وَهَلْ غَفْلَتُهُ إِلَّا فِي وَزْنِ صِدْقِ ظَنِّهِ وَهَلْ ظَنُّهُ إِلَّا كَيَقِينِ غَيْرِهِ. غفلہ یغفلو کا معنی ہوتا ہے بے خبر ہونا، غافل ہونا. اور اس کی غفلت نہیں مگر اس کے گمان کے صحت کے اندازہ، اور اس کا گمان نہیں مگر دوسرے کے یقین کی طرح. یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی کچھ گمان کریں تو وہ واقع کے مطابق ہی ہوتا تھا اور یقینی ہوتا تھا. وقال عمر رضی اللہ عنہ انک لا تنتفع بعقلہ حتی تنتفع بظنہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو اس کے عقل سے فائدہ نہیں اٹھائے گا جب تک کہ اس کے گمان سے فائدہ نہ اٹھائے. وقال اوس بن حجر، اور اوس بن حجر نے کہا المعی الذی یظن بک الظن کأن قد رآ وقد سمع. المعی کا معنی ہوتا ہے دور اندیش.
ہوشیار، ذہین، بیدار مغز۔ کان یہ مخففہ من المثقلہ ہے۔ المعی یہ خبر ہے انا کی جو اس سے پہلے شعر میں گزر چکا ہے، اور وہ شعر ہے ان الذی جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمعا المعی الذی یظن بک الظن کأن قد رآ وقد سمع۔ تو یہ جو انا آیا ہے اس سے پہلے والے شعر میں، اسی انا کی خبر ہے یہ۔ اور الذی اس میں موصول اور اس کے بعد جو صلہ ہے اس سے مل کر کے یہ صفت ہے المعی کی۔ یہ وصف مبین ہے، صفت کاشفہ ہے۔ یظن یہ لازم کے درجے میں ہے۔ کأن مخففہ من المثقلہ ہے، ضمیر محذوف اس کا اسم ہے، ضمیر شان، اصل ہے کأنہ۔ اور قد رآ وقد سمع یہ خبر ہے کأنہ کی، اور پھر یہ پورا جملہ حال ہے یظنو کے فاعل سے، یعنی یظنو میں جو ہوا کی ضمیر ہے فاعل کی، اس سے یہ حال واقع ہے، یعنی حال کونہ مشابہا للرائی والسامع۔ وہ ایسا دور اندیش آدمی ہے کہ جو تمہارے متعلق کچھ گمان کرے تو ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے دیکھ لیا اور سن لیا ہے، یعنی وہ جو بھی گمان کرتا ہے، اندازہ کرتا ہے، تو وہ ہو کر رہتا ہے، وہ واقع کے مطابق ہوتا ہے، ویسا ہی ہوتا ہے، گویا کہ وہ دیکھ اور سن کر کے بتا رہا ہے، اندازہ کر رہا ہے، گمان کر رہا ہے۔ وقال آخر، اور ایک دوسرے شاعر نے کہا، ملیح نجیح اخو مازن فصیح یحدث بالغائب۔ ملیح ملاحت سے ہے، ملاحت کا معنی حسن و جمال، ملیح بنا حسین و جمیل، نجیح بنا ناجح فائز کامیاب، اخو مازن یعنی مازن سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، مازنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ملیح یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اصل ہے ہوا ملیح نجیح اخو مازن۔ وہ ایک حسین و جمیل کامیاب مازنی ہے، وہ حسین و جمیل ہے، کامیاب مازن سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے، فصیح ہے، غیب کی بات بتاتا ہے۔ وقال بلعاء بن قیس، اور بلعاء بن قیس نے کہا، وابغی صواب الرأی اعلم انہ اذا طاش ظن المرء طاشت مقادیرہ۔ بغا یبغی کا معنی ہوتا ہے چاہنا، طلب کرنا، ثواب کا معنی درستگی، درست، ٹھیک، اور طاشا یتیشو کا معنی ہوتا ہے نشانے پر نہ لگنا، طاش السہم تیر کا نشانے پر نہ لگنا، خطا کرنا۔ مقادیر یہ مقدار کی جمع ہے، مقدار کا معنی قضا و قدر، اور جو اصل ماخذ ہے اس کا
اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں مقادیر کے بجائے مقادرہ ہے، اور شعر کے وزن میں بھی کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اگر مقادرہ ہو تو اس صورت میں مفاعل کے وزن پر ہوگا، یہ مقبوض ہوگا، اور مقادیرہ یہ صحیح ہے مفاعل کے وزن پر۔ اور مقدار قدرت لامری کذا سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، غور و فکر کرنا۔ اور میں رائے کی صحت کا طالب ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جب آدمی کا گمان غلط ہو جائے تو اس کے سارے اندازے غلط ہو جاتے ہیں یا اس کی تقدیر نشانے سے چوک جاتی ہے۔